حضرت پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا مختصر تعارف۔ حضرت پیر کرم شاہ ملتان کے مشہور بزرگ حضرت غوث بہاءالحق ذکریہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کی ولادت 18ویں صدی عیسوی کے آخری ربع میں ہوئی۔ آپ کا تعلق خاندان قریش کے ایک معزز گھرانے سے ہے۔ ملتان سے ہجرت کر کے بحیرہ میں آباد ہوئے اور یہاں پر ابتدائی تعلیم اور حفظ قرآن کے بعد اپنے حقیقی چچا جناب پیر جمال شاہ نوری کی بیعت کی اور آپ ہی کی حکم سے بحیرہ سے اس مقام پر منتقل ہوئے جو اب پیر دا کھارا کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اپنی زندگی میں مستقل قیام آپ نے مزار شریف کے ساتھ جنوبی پہاڑوں پر فرمایا اور تبلیغی دوروں کے سلسلے میں موسم گرما کا قیام علاقہ منہار میں کیا۔ آج اس مقام کو پیر میدان کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی کا یہ وتیرہ تھا کہ اور رات کے نوافل میں قرآن پاک کا ختم فرمایا کرتے تھے۔ دن بھر مخلوق خدا آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی اور دینی و دنیاوی فیض حاصل کرتی۔ سخاوت آپ کا طور امتیاز تھا۔ حاجت مندوں کو کپڑے، جوتے اور سامان خورد و نوش تقسیم فرماتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک شفاعت حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ڈسکور ود شفاعت۔ اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان کی ایک نہایت ہی قدیم اور تاریخی جگہ جو کہ ایک مزار ہے، پیر دا کھارا، ضلع جہلم ضلع ٹاؤن کا یہ علاقہ ہے۔ یہ موٹر وے کے بالکل ساتھ ملحق یہ مزار ہے۔ اس کی تاریخ کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ یہ جو مزار ہے یہ ایک بزرگ ہیں حضرت پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا مزار ہے۔ حضرت پیر کرم شاہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ قریش خاندان سے جا کے ملتا ہے۔ ملتان کے مشہور صوفی بزرگ حضرت بہاؤالدین ذکریہ کی وہ لڑی میں سے ہیں۔ آپ کے متعلق جو تاریخی شواہد ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کی آمد اس علاقے میں لاہور سے بحیرہ میں ہوئی۔ آپ کی جو جائے ولادت ہے وہ بحیرہ ہے۔ بحیرہ سے آپ پھر اپنے مرشد کے حکم پہ اس علاقے میں تشریف لائے تاکہ یہاں پہ وہ اپنا سلسلہ جو روحانی سلسلہ ہے تصوف کا وہ شروع کر سکے، اور انہیں قریبی پہاڑیوں میں آ کے انہوں نے سکونت اختیار کی۔ یہ ساتھ ہی پہاڑیاں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، اور یہاں پہ وہ آ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، اور یہاں ان کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ جہاں تک اس علاقے کا جو وجہ تسبیح ہے کہ پیر دا کھارا اس کو کیوں کہا جاتا ہے، تو اس کے متعلق یہ معلومات ملی ہیں کہ یہ کوئی کھارے پانی سے اس کی نسبت نہیں، کیونکہ یہاں کا سالٹ رینج کا علاقہ ہے تو جو پانی ہے وہ کھارا ہے۔ عوام تو یہی سمجھتی ہے کہ پیر دا کھارا جو ہے وہ پانی سے نسبت ہے، کہ یہاں پہ جو پیر صاحب تھے ان کو اوپر گھر تھا، تو نیچے مرید جو ہے وہ ان کے لیے کھانا وغیرہ یا جو آنے والے زائرین تھے ان کے لیے جو تندور پہ روٹی پکتی تھی اس روٹی کو اس کو کھارا کہا جاتا تھا، اور جو لنگر تقسیم ہوتا تھا وہ پیر دا کھارا ہے۔ اصل میں وہ پیر دا کھارا وہ لنگر ہے، وہ اس لنگر کی نسبت سے کی وجہ سے اس کا نام پیر دا کھارا پڑ گیا۔ تو یہ بزرگ ہیں، یہ 1795 میں ان کی جو ولادت ہوئی ہے اور 1852 میں ان کی جو وفات ہے، اور چیت کے مہینے میں ان کو عرس منایا جاتا ہے، یعنی کہ 14 مارچ کے بعد 14 مارچ سے لے کے اپریل تک جو ان کا ہے عرس کے دن ہوتے ہیں، جس میں پورے ملک سے زائرین آتے ہیں، لنگر تقسیم ہوتا ہے، اور یہاں پہ مطلب بہت زیادہ میلہ بھی لگا ہوتا ہے، گہما گہمی ہوتی ہے۔ مزید آگے چل کے ہم آپ کو بازار دکھائیں گے، لنگر خانہ دکھائیں گے، یہاں کی اور جو قدیم جگہ ہیں وہ ساری آپ کو دکھائیں گے۔ آپ کی عنایات سے ہر طرح کے لوگ حتیٰ کہ جانور بھی فیض یاب ہوئے۔ آپ کی اولاد میں حضرت پیر ولایت شاہ کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا، اور آپ کی اکلوتی صاحبزادی کا عقد آپ نے اپنے بھتیجے پیر محمد صدیق شاہ سے فرمایا، جو کہ پہلے قدی نشین مقرر ہوئے۔ ان دونوں کے مزارات آپ کے پہلو میں روضہ مبارک کے اندر ہی واقع ہیں۔ پیر کھارا شریف میں آپ کی صاحبزادی صاحبہ کی اولاد ہی آباد ہے اور دربار شریف کی متولی ہے۔ پیر محمد کرم شاہ کا وصال بالآخر 24 جون 1268 بمطابق 23 جون 1852 کو ہوا، اور اس مقام پر آپ کے حکم کے تحت تدفین کی گئی۔ آپ کے مزار کی تعمیر اول حافظ پیر صدیق شاہ صاحب نے کروائی اور تعمیر جدید کی تکمیل 1996 میں کی گئی۔
جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ برصغیر میں اولیاء کرام کی محنت سے اور ان کی کوشش سے اسلام پھیلا، تو اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ بزرگ بھی ہے۔ تصوف اور یہ اسلام کا جو عمل دخل ہے وہ خاص کر برصغیر میں بہت زیادہ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی کئی مزار ہیں، خاص کر یہ دامن مہاڑ کے علاقے میں، کلر کہار کے علاقے میں، اور اسی طرح جو جنوبی پنجاب ہے اس علاقے میں بھی کافی ایسے بزرگ ہیں جن کی مزارات موجود ہیں، جن میں قریشی خاندان کے جو بہاؤالدین ذکریہ ملتان کے مشہور بزرگ ہیں، ان کا جو سلسلہ نسب قریشی خاندان کا چلا ہے۔ تو خوشاب کے کئی علاقوں میں بھی اس طرح ہے، جس طرح کہ میلی پیر بخش کا علاقہ ہے، وہاں پہ بھی ایک بزرگ ہیں، وہ بھی قریشی خاندان سے ان کی نسبت ہے، اور یہ بھی انہی کی رشتہ دار ہیں۔ یہ جو بزرگ ہیں ان کا بھی قریشی خاندان سے ہی تعلق ہے۔ بھیرا جو ایک تاریخی شہر ہے، وہاں بھی قریشی خاندان کے کئی مزارات موجود ہیں، تو اسی سلسلے کی کڑی یہ بزرگ بھی ہیں۔ جی سعادت بھائی، آپ بتائیں آپ کو کیا محسوس ہوا یہاں کے، اور یہ برگد کے درخت پہلے بھی آپ نے اس کی چھاؤں میں آ کے بیٹھے تو کیسا لگ رہا ہے؟ برگد کے درخت کے بارے میں ایک روحانی سکون ملتا ہے، بڑا سکون آرام فیل ہوتا ہے۔ اچھا سعادت بھائی، یہ بتائیں آپ پہلے آتے تو یہاں پہ گھڑے ہوتے تھے اور درخت کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوتے تھے، پانی پیتے تھے؟ تقریباً 15 سال پہلے میرا یہاں پہ وزٹ ہوا، تو یہاں پہ یہ تو ابھی مطلب نیا بنا ہے یہ ایریا سارا، یہاں پہ گھڑے پڑے ہوتے تھے، مسافر دور دراز سے آتے تھے اور یہاں پر پانی پیتے تھے، کھانا وغیرہ کھاتے تھے۔ اب کیونکہ لنگر خانہ میری یہ دائیں سائڈ پہ شفٹ ہو چکا ہے۔ جی ناظرین، یہ آپ دیکھ رہے ہیں مزار شریف کے ساتھ لنگر خانہ واقع ہے، جہاں پر ہر وقت لنگر دیا جاتا ہے اور لوگ دور دراز علاقوں سے آ کے اس لنگر کو تناول کرتے ہیں۔ اور اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اسی مزار ہی کے ساتھ ملکہ بازار میں، جہاں آپ مختلف رنگ برنگے کھلونے دیکھ سکتے ہیں، بچوں کی آرائش کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پر باورچی خانے کے استعمال کی چیزیں بھی موجود ہیں۔ پیر دکھارے کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر مٹی کے بنے ہوئے برتن دستیاب ہیں، مٹی کے گھڑے، مٹی کے پیالے، مٹی کی ہانڈیاں اور مٹی کے دیگر ظروف آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، جو کہ نہایت ہی خوبصورتی سے اس علاقے میں بنائے جاتے ہیں۔ پیر دکھارہ آنے والا ہر شخص ان مٹی کے ظروف کو ضرور خریدتا ہے۔ یہ اس جگہ پہ بہت ہی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ طرح کی خاص بات یہاں کے میٹھے بیر ہیں، تو مختلف قسموں کے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ سٹال لگا کون سی قسم ہے، نام تو بتاؤ ذرا۔ یہ کون سا ہے جی؟ سیو، سیو بیر ہے جی۔ یہ والا کاٹ ہے، یہ بھی کاٹ ہے، یہ بھی سیو ہے اچھا جی، یہ سارے اسی علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ جی۔ آپ کا کیا نام ہے؟ وقار ہے۔ جی وقار بھائی۔